لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فقتلو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے ویزر ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں بلا تعطل، کیونکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہو۔ آج کل لوگ اسکپ کر جاتے ہیں، پورا نہیں سنتے، گانے باجے فلمیں ڈرامے تو پورے دیکھتے ہیں، ولاگ وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن جہاں علم دین کی بات ہوتی ہے تو اسکپ کر جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ تو پلیز پورا بیان سنا کریں، غور سے توجہ سے سنا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ وقل ربی زدنی علما، یہ دعا پڑھتا رہا کریں خاص کر اسٹوڈنٹ، تو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرا کریں یا اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے، علم شافع عطا فرمائے۔ ٹھیک، آئیے تو ہم سورہ نساء ہماری چل رہی ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ 7 پارٹ ہے، 6 پارٹ آ چکے ہمارے، یہ 7 پارٹ ہے۔ ابھی ہم نے 6 پارٹ میں آیت نمبر 43 یعنی 43 سے ہم نے تیمم اور شراب کے حرام ہونے کا بیان سنا۔ اب اس کے اندر یہ 46 ہے، آیت نمبر 46 سورہ نساء، اس میں ہم کچھ اور سنتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک سنتے ہیں۔ میرے سونے میٹھے رحیم کریم لجپال منٹھار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنا ان کو عروج عطا فرمایا۔ پہلے انہوں نے قربانیاں دیں، تکالیف سہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند کیے۔ تو یہاں یہودیوں کا مکر و فریب بتایا جا رہا۔ یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، یہود و نصارہ، خاص کر یہودی، نصارہ سے زیادہ یہودی دشمن ہیں ہمارے۔ اور ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی لوگ کیا کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، اپنے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے بل بوتے پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کئی ہزار بے کس مجبور لاچار فلسطینی جو ہے مرد اور بچے وغیرہ شہید کر دیے گئے۔ طاقت ہے نا اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس تھوڑے سے لوگ ہیں مسلمانوں کے مقابلے، لیکن پھر بھی ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اعلیٰ جو ہے اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے۔ انہوں نے آدھے سے زیادہ فلسطین کو ختم کر دیا، اور ان قریب کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ ہو گیا یا ہو جائے گا۔ اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں بتایا بھی گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کے قبضے میں، یہودیوں کے قبضے میں چلے جائے گی، شہید کر دیں گے، 3rd ٹیمپل بنائیں گے اپنے مسیح دجال کے لیے، جو ہمارے لیے فتنہ ہوگا دجال، اس کے لیے۔ تو یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسلام کو عروج ہوگا امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ تو یہود و نصارہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن رہے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ دشمن ہیں ہمارے، قرآن میں جگہ جگہ فرمایا۔ اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے تھے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا تھا، وہاں یہودی بھی آباد تھے۔ بعد میں جب خیبر کی جنگ ہوئی تو یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا۔ خیبر یا یہود صوفہ جیش یا یہود، صوفہ جیش محمد، اے یہود، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دوبارہ آئے گا اے یہود، اور تمہیں پھر نیست و نابود کرے گا جس طرح خیبر سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ جب وہاں ساتھ رہتے تھے تو بہت ہیلے بہانے کرتے تھے۔ ان کے بعض تو بڑے بڑے علماء کرام، ان کے پادری راہب مسلمان ہو گئے تھے، کعب بن احبار وغیرہ، جنہوں نے نشانیاں دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توریت میں، تو وہ انجیل میں جنہوں نے دیکھی تو مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ اکثریت بغض رکھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بغض رکھتی تھی ان سے۔ تو یہ جو کیا کرتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے اور آیتیں کا کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے۔ جیسے کہ ایک آیت ہی رائینہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں رائینہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات توجہ سے سنیں یا ہم پر نظر رحمت فرمائے۔ تو یہ لوگ، ان کے ہاں یہ معنی غلط استعمال میں لیا جاتا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنتے ہی نہیں ہیں، سننا نہیں آتا، اس طرح کا مطلب غلط مطلب لیتے تھے۔ اور یہ پھر بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو رائینہ کہتے ہیں اپنے نبی کو، اور ان کے نبی کو جب پتہ ہوتا تو وہ تو پھر ان کو منع کرتے۔ تو میرے رب کو بھی پتہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے علم دیا تھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی
آیت نمبر 46 میں مومنوں سے کہا گیا، صحابہ کرام سے، کہ رائنا نہ کرو، اب اس طرح کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یعنی اے اللہ کے رسول ہمارے حالت زار پر نظر رحمت فرمائیے، ہماری بات جو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں نظر رحمت فرمائیے۔ تو اس کو ہمارے جو شاعر جو ہے مشرق وغیرہ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کے اشعار ہیں۔ یہ یا رسول اللہ ہمارے حالت زار پر رحم فرمائیے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری اسمع قالنا، ہماری بات پر توجہ فرمائیے، ہم اننی فی بحر ہم میں مغرقن، ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، اننی فی بحر ہم میں مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا، یا رسول اللہ ہمارا ہاتھ پکڑیے اور ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکالیے۔ اس کا پورا یہ مطلب ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ تو یہ پھر صحابہ کرام رائنا کا الفاظ چھوڑ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب و احترام سے یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں۔ اور ہم کو بھی چاہیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، فریاد کرے، ظاہر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں شرک مانگنا، ان سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو، تو اللہ نے ان کو دیے نا خزانے، اللہ نے ان کو حوض کوثر دی ہے، مقام محمود دیا ہے، شفاعت کا صحرا دیا ہے، تو اللہ نے ان کو دے کے بھیجا، تو مانگتے ہیں۔ ہم دنیاوی افسروں سے نہیں مانگتے کہ بھئی ہمارے بچوں کو نوکری لگا دو، ہمارے بچوں کو یہ کر دو، وہ کر دو، اس میں بھرتی کر دو، یہ جاب دے دو، یعنی کہ وہ افسر جو اس عہدے پر ہے تو ہم اس کے پاس درخواست لے کر جاتے، اس سے عرض گزار کرتے۔ ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کو صحیح کر دو، ہماری ساری جمع پونجی لگ جائے، ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دو، حالانکہ ڈاکٹر تھوڑی ٹھیک کرے گا، کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، ایک دنیاوی افسر جو ہے، ایک جو ہے استاد ہے، یہ سب وسیلے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن اپنے گھر کے مردوں سے مانگتے ہیں، بیوی شوہر سے مانگتی ہے خرچ، بچے اپنے باپ سے مانگتے ہیں پاکٹ منی، دینے والا رب تعالیٰ ہے روزی، لیکن یہ وسیلے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دے کے دنیا میں بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ کے چہیتے نبی ہیں، وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ ہم جب اپنے بچوں کو کہیں دیکھے بھیجتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ حیدرآباد جانا ہو، کراچی سے لاہور جانا ہو، حج عمرے پہ جانا ہو تو ان کے بیگ وغیرہ پیک کیے جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اس کو سردی کی ہے تو سردیوں کے کپڑے، گرم موسم ہے تو ہیٹ والا موسم ہے تو ہیٹ کے کپڑے، ٹھنڈے کپڑے، اس طرح کا ہم سامان دے کے بھیجتے، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ تو اللہ کے اپنے محبوب کو دنیا میں خالی ہاتھ بھیجتا؟ ارے اللہ نے بہت کچھ دے کے بھیجا ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کی ایک عظیم نہر ہے جس میں سے 4 چیزیں بیک وقت نکلتی، ملتی بھی نہیں ہیں، یعنی ٹھنڈا میٹھا پانی، سفید تازہ دودھ میٹھا، شہد اور شراب طہور۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے والے بیان میں ہم نے پارٹ نمبر 5 میں شراب کے بارے میں سنا کہ حرام ناجائز ہے، تو یہاں کی شراب حرام ناجائز ہے، وہاں کی شراب پاک ہے، شراب طہور، طہور والے پاک۔ یہاں کی شراب ناجائز حرام، وہاں پیے تو جائز۔ یہاں کی شراب بدبودار گندی، وہاں کی شراب پاکیزہ خوشبودار۔ یہاں کی شراب پیے تو عقل ظاہر ہو جائے، نشہ چڑھ جائے، وہاں کی شراب پیے تو خوب سکون ملے، مزہ آئے۔ تو کتنا فرق ہے۔ تو شراب طہور ہوگی، جس کا جو دل چاہے گا ایک ہی نہر سے وہ پیے گا۔ تو وہ ہمیں حوض کوثر اللہ نے اپنے محبوب کو دیے، مقام محمود کسی نبی کو نہیں ملا، اتنا بڑا جھنڈا ہوگا لوائے الحمد جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہم اس کے نیچے ہوں گے تو آج ان کی شفاعت کو مانیں گے، آج ان کے جو ہے اللہ نے ان کو دیا ہے کمالات برکات تو مانیں گے، تو انشاءاللہ ہم مقام محمود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جب گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لتش لتش پکار رہے ہوں گے، گرمی سے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، وہ دوڑتے پھر رہے ہوں گے، حالت بہت بری ہوگی، تو ہم انشاءاللہ تعالی
مجھے تو امید ہے کیونکہ میں آقا کی چاہنے والی ہوں، آقا کو ماننے والی ہوں، ان کے علم غیب کو ماننے والی ہوں۔ وہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، علم غیب بھی ہے، سب کچھ ہے وہ، اور اللہ نے انہیں، اور میرے رب نے دیا ہے، ان کا خود کا کوئی کمالات نہیں، اللہ نے ان کو دے کے بھیجا ہے۔ ہم انہی سے مانگیں گے کہ در نبی پہ پڑے رہیں گے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی ہماری، کبھی تو میرا بھی کام ہوگا۔ تو انشاءاللہ در نبی پہ جائیں گے تو وہاں مانگیں گے، یہاں سے مانگیں گے، یہاں سے یا رسول اللہ انظر حالنا کہیں گے، یہاں سے ہم کہیں گے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یعنی یا اے اللہ کے نبی میرے سارے وسیلے ختم ہو گئے، اب آپ ہی میرا آخری وسیلہ ہو، آپ ہی ہماری مدد فرمائے۔ تو انشاءاللہ مدد بھی فرمائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہمیں جام بھی پلائیں گے، ٹھنڈا میٹھا پانی، دودھ پلائیں گے، شہد پلائیں گے، اور اپنے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ہم گناہ گاروں کو، ہم عاصیوں کو، ہم نکموں کو، ہم خطا کاروں کو رب کی بارگاہ میں جا کر ہماری بخشش و مغفرت دلائیں گے۔ میزان عمل پر ہمارے جو ہے گناہوں والے پلڑے بھاری ہوں گے اس کا ہلکا کروائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کر کر ہمیں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ، کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، بی فاطمہ کے پیچھے، صحابہ اکرام کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، جلووں میں ایمان عافیت کے ساتھ شہادت کی موت اور ان کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ علیین میں، عرش قندیلین کے نیچے میں جگہ عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، پاک بیویوں کے بی فاطمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حضرت پاک بیوی مریم، حضرت آسیہ، حضرت مائی حوا، حضرت حاضرہ، حضرت سارہ، حضرت رابعہ بصریہ، حضرت زبیدہ خاتون، ان ولیوں کے، صحابیات کے جھرمٹ میں، ان کی کنیزوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ جو میرے بیان سن رہی ہے یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور پاک بیویوں کے جن کے نام لیے ان کے ساتھ جو یہ بیان سنے آگے لائک سبسکرائب کریں، ان کو بھی جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ تعالی وسلم۔